السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات پشاور شار ورسک جماعت علیہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 15 سورہ قاف آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بنایا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو کچھ وسوسے آتے ہیں اس کے نفس کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے زیادہ نزدیک ہیں، من حبل الورید، اس دڑکتی ہوئی رگ سے زیادہ، اذ يتلقى المتلقیان، جب لے جاتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین، دائنی طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، قعید، بیٹھے بیٹھے، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی بات، الا لدیہ، مگر اس کے پاس، رقیب، نگران ہوتے، عتید، راہ دیکھنے والے تیار، وجاءت سکرۃ الموت، اور وہ آئی بے ہوشی موت کی، بالحق، کی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ، یہ وہ ہے جس سے تو تحیر ٹلتا رہتا تھا، ونفخ فی الصور، اور پھونکا گیا سور کو، ذالک یوم الوعید، یہی ہے دن ڈرانے کا، وجاءت کل نفس، اور آیا ہر ایک نفس کو، معہا، اس کے ساتھ، صاعق، ایک ہانکنے والا، و شہید، اور ایک احوال بتا لینے والا، لقد کنت فی غفلت، ان تحقیق کے ساتھ تو غفلت میں تھا، من ھذا، اس سے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ پہلے آیات میں منکرین حشر و نشر و مردوں کے زندہ ہونے کو عقل اور قیاس سے جو ہے وہ دور کہنے والوں کو شبہات کا ازالہ اس طرح کیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر رکھا ہے، اس لیے یہ سوال کیا کہ مردے کے اجزاء مٹی ہو کر دنیا میں جب بکھیرنے کے بعد اس کو کس طرح جمع کیا جا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے علم میں ہے، ہمارے لیے ان سب چیزوں کو جب چاہے جمع کر دینا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ ان آیات میں علم الہی کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان کے اجزاء منتشرہ کا علم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت اور ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ دوسری آیت میں یہ بیان کی کہ ہم انسان سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی رگ، گردن کی رگ جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، وہ بھی اتنی قریب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے حالات کو خود اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں پر جمہور مفسرین نے یہ مطلب اس کا بیان کیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی ہے، قرب مسافت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں یہاں قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کے نزدیک قرب علمی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر مکان اور جہت سے پاک ہے، وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی، ہر قرب وہ بود مکانی سے پاک ہے۔ بیضاوی نے اسی قول کو پسند کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حبل اور ورید سے قریب تر انسان، قریب تر شخص سے بھی زیادہ قریب ہمارا علم ہے، ہم انسان کو اس شخص سے بھی زیادہ جانتے ہیں جو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہو۔ قرب ذات سے مراد مجاز اقرب علمی ہے، یعنی علم سے کی قربت جو ہے مراد ہے، کیونکہ قرب شخصیت سے قرب علمی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر بغوی رحمہ اللہ نے یہ مطلب بیان کیا کہ ہم انسان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا، کیونکہ انسان کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے علم کے لیے حاجب اور مانع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے کوئی چیز حاجب نہیں ہو سکتی۔ اس مطلب پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ طبیب حبل الورید سے بھی زیادہ مریض کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ طبیب مریض کی صحت اور بیماری کی جو حالت جانتا ہے وہ مریض خود اپنی نہیں جانتا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ورید یہاں پر جو ہے گلے کے دائیں بائیں دو رگیں ہیں جن کا تعلق اور اتصال دل کی رگ سے ہیں، ان دونوں کو ورید کہا جاتا ہے، اور ورید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی ہیں، بعض نے کہا کہ روح اس رگ کی طرف اترتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ہر احوال سے واقف ہے۔ اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں
کہ تلقہ کے لغوی معنی اخذ کرنے، لے لینے اور حاصل کر لینے کے ہیں، جیسے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی لے لیے اور حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اس آیت میں متلقیان سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی ان میں سے ایک اس کے دائیں طرف ہوتا ہے جو اس کے اعمال صالح کو لکھتا ہے اور دوسرے اس کے بائیں جانب جو اس کے سیئات کو لکھتا ہے۔ قعید بمعنی القائد، مفرد اور جمع دونوں کے لیے لفظ قعید استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قعید بمعنی قائد ہے جیسے جلیس بمعنی جالس، مگر ایک فرق یہ ہے کہ قائد اور جالس تو صرف بیٹھنے کی حالت میں بولا جاتا ہے اور قعید و جلیس عام ہے جو کسی کے ساتھ ہو، خواہ بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو یا چلتے پھرتے ہوئے ہو، ان کو قعید اور جلیس کہیں گے۔ ان دونوں فرشتوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہو، چلتا پھرتا ہو یا سو رہا ہو، صرف ایسی حالت میں کہ جب یہ پیشاب یا پاخانہ یا جماع کی ضرورت سے سطر کھولتا ہے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ملکہ دے دیا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کوئی گناہ کرے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر احنف ابن قیس سے روایت ہے کہ ان دونوں فرشتوں میں سے صاحب یمین نیک اعمال لکھتا ہے اور صاحب شمال یعنی بائیں طرف والا وہ جو ہے اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو صاحب یمین سے صاحب شمال سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو اپنے صحیفے میں نہ لکھو، اس کو مہلت دو، اگر توبہ کر لے تو رہنے دو ورنہ پھر اعمال نامے میں درج کر لینا۔ آگے فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جب یہ نگران فرشتے محفوظ نہ کر لیتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آیت قرآن کے عموم سے پہلی بات کو ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے۔ پھر علی ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ہی نقل فرمائی جس میں یہ دونوں قول جمع ہو جاتے ہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے خواہ گناہ و ثواب اس میں ہو یا نہ ہو، مگر ہفتے میں جمعرات کے روز اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں، فرشتے اس پہ نظر ثانی کر کے صرف وہ اعمال رکھ دیتے ہیں کہ جس میں ثواب یا عتاب یعنی خیر یا شر ہو، باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب کے مفہوم میں یہ محو اور اس بات بھی داخل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بلال ابن حارث مزنی رحمہ اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بول لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضائے دائمی قیامت تک لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال لیتا ہے اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک لکھ دیتے ہیں۔ حضرت القمہ رحمہ اللہ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں زبان سے نکالنے کو روک دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، سکرۃ الموت کے معنی ہے موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ ابو بکر ابن الانباری رحمہ اللہ نے حضرت مسروق رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کے آثار شروع ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ پہنچی تو یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے ایک شعر نکلا، اذا حشرجت یوما وضاق به الصدر، یعنی جب روح ایک دن مضطرب ہوگی اور سینہ اس سے تنگ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے فضول شعر پڑھا، یوں کیوں نہ کہا کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ بالحق اس میں صرف با حرف با تعدیہ کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ شدت موت لے آئی ہے امر حق کو،
یعنی موت کی شدت نے وہ چیزیں سامنے کر دی جو حق اور ثابت ہیں، اور کسی کو ان سے فرار کی گنجائش نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید یہ حید سے مشتق ہے، جس کے معنی مائل ہونے اور جگہ سے ہٹ جانے اور اقرار کرنے کے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ موت وہ چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہے۔ موت سے بھاگنا طبعی طور پر پوری نوع انسانی میں پایا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی کو مرغوب اور موت کو آفت اور مصیبت سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، جو شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن آیت میں یہ بتانا منظور ہے کہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش مکمل طور پر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک نہ ایک دن تو بہرحال موت آنی ہی ہے، خواہ تم اس سے کتنا ہی دور بھاگنا چاہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔